بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہے میرے چینل ناول ریڈرز ہب پہ۔ آج بھی ایک بہت ہی خوبصورت کمپلیٹ ناول ہے، یہ مکمل ناول جو کہ ایک ہی ایپیسوڈ پہ ہوگا، اور آپ سب کو اسی کا ہی ہوتا ہے کہ جناب مکمل ناول جو ہیں وہ پوسٹ کیا کریں۔ تو کافی دنوں سے میں جو ہے کمپلیٹ ناول جو ہیں وہ آپ سب کے لیے میں ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر رہی ہوں۔ آج بھی بہت ہی خوبصورت، بڑا ہی خوبصورت سا ایک ناول ہے، کافی پرانا ناول ہے، یہ عالیہ ہیرا کا ہے اور بہت ہی پرانا ناول ہے۔ یہ آیا تھا شوا کے شمارے جنوری 1993، نیو ایئر پہ کا تھا یہ رسالہ، جس میں نا یہ خوبصورت سا ناول آیا تھا۔ بڑی ہی پیاری سٹوری ہے، یونیورسٹی بیسڈ ہے، فرینڈ شپ پہ ہے، کزنز بھی آئی تھنک ہیں، مجھے اب بھول گئی ہے یہ سٹوری۔ تھوڑی سی اسکرول کرتے ہوئے دیکھی تھی تو یونیورسٹی کا جو تھا نا، وہ ڈپارٹمنٹ کا جو تھوڑا سا ذکر تھا وہ میری آنکھوں سے گزرا، تو میں نے اسی سے اندازہ لگایا۔ تو اینڈنگ اس کی ہیپی ہے۔ دیکھتے ہیں اس سٹوری میں کیا ہوتا ہے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں عالیہ ہیرا کا خوبصورت سا ناول، یوں ہی میری خاطر ذرا۔ عالیہ ہیرا کا بڑا خوبصورت سا ناول، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جناب۔ ویسے حیرت انگیز بات ہے کہ تم لوگ ڈپارٹمنٹ گھومے بغیر آ گئیں۔ شہروز نے شکی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بھئی اس میں حیرت انگیز کی کیا بات ہے؟ نہیں دیکھا تو بس نہیں دیکھا، خام خواہ ہی میں کسی سے راستہ پوچھ کر پھول کیوں بنتے؟ کافی دیر تک ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا تو گھر آ گئے، کل پھر ڈھونڈیں گے، یہ اس نے شاہانہ انداز میں کہتے ہوئے سر اٹھایا۔ شاباش، کچھ پوچھ کر آپ پھول بن جاتی ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ کچھ نہ پوچھ کر بھی تو آپ پھول بن گئی ہیں۔ شہروز نے مذاق اڑایا۔ کیسے بنے پھول پھر؟ امرینا نے سر اٹھایا۔ افزینہ نے ساتھ دیا۔ ہائے ری معصومیت، کون نہ قربان ہو چاہے اس بھول پن پر۔ بھئی 6 گھنٹے تک آپ یونیورسٹی میں خوار ہوئیں اور پھول نہیں بنی؟ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ بھئی کیسے پھول بن گئے؟ ہم تو وہاں گھوم ہی ایسے رہے تھے جیسے ہمیں بہت ضروری کام ہو۔ ضروری کام تھا تو پر ہوا نہیں۔ شہروز کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اسے موقع ملنا چاہیے تھا امرینا اور افزینہ کا مذاق اڑانے کا۔ اچھا بس زیادہ اتراؤ نہیں، ہماری مرضی ہماری مرضی نہیں پوچھا کسی سے پتا۔ آپ وہاں اس طرح گھوم رہی ہوں گی کہ اسٹوڈنٹ آپ کو لیکچر پروفیسر قسم کی چیز سمجھ رہے ہوں گے۔ شہروز نے پھر چھیڑا۔ اچھا اٹھو اور 9 2 11 ہو جاؤ، افزینہ نے آخری وارننگ دی، اور امرینا تو یوں سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے واقعی بیوقوف بن گئی ہو۔ اور سنو، ہم تمہاری مدد کے بغیر بھی دیکھ سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ اور مل سکتے ہیں اپنی دوست سے۔ افزینہ نے آنکھیں دکھائی۔ پھر منہ دھو رکھو، یونیورسٹی بہت بڑی ہے۔ وہ کھڑا ہو گیا، حالانکہ اس نے کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ چلنا، مگر انہیں تو اپنی بہادری پر ہی ناز تھا۔ مسئلہ صرف اتنا تھا، امرینا کی دوست مائیگریٹ کر کے آئی تھی اور آج کل ہاسٹل میں قیام پذیر تھی۔ امرینا صاحبہ کی وہ بچپن کی سہیلی تھی، فوراً ملنے کی رٹ لگا دی، اور افزینہ صاحبہ نے صرف 2 منٹ کی بڑائی کا فائدہ اٹھایا اور امرینا صاحبہ کی انگلی پکڑ کر یونیورسٹی چلی آئیں۔ بیبی تجھے تیری سکھی سے ملوا دوں۔ اور شہروز بیٹھا اب اسے چڑھا رہا تھا۔ بہرحال سنبھل جاؤ، میری آفر اب بھی موجود ہے۔ اس نے بڑے دھڑلے سے ہاتھ پھیلایا۔ آفر جائے چولہے میں، چلو تم کھسکو یہاں سے۔ وہ حقیقت میں تب گئی تھی، دھکا دے کر باہر نکالا۔ اچھا ہماری بلی ہمیں کو میاؤں؟ اس نے آنکھیں دکھائی۔ جی ہاں، تمہاری بلی اور تمہیں ہی میاؤں، بلکہ میاؤں نہیں کاٹ بھی کھائے گی اگر کچھ بولے تو۔ باپ رے باپ، وہ جلدی سے باہر بھاگا۔ تھینکس، وہ دھپ سے بیڈ پر گری۔ کمووں کا مربع کھاتا ہے، بولتا ہی چلا جاتا ہے۔ افزینہ رحمان ہے، اور پھول بنا تو سکتی ہے، بن نہیں سکتی، اس نے بڑے تنتنے سے کہا۔ کوئی بنا کے جائے گا کہاں؟ اور یہ اور کیا، تم تو بنی بنائی ہو، امرینا نے چھیڑا۔ تمہیں کیا ہوا؟ افزینہ نے بے اختیار اسے یوں مسکراتے دیکھا تو یکدم پوچھا۔ کچھ نہیں، آج یونیورسٹی میں اچھا دن گزرا۔ ہاں اچھا دن گزرا، اچھا تھا بی ایس سی کرنے کی بجائے آنرس کر لیتے، کچھ ہمیں بھی ہوا لگتی، کچھ ہمارے بھی جوہر نمایاں ہوتے۔ اب تو حسرت ہی رہے گی ہم اپنے جوہر نمایاں نہ کر سکے۔ بے فکر رہیے، آپ کے جوہروں کی ویسے ہی نمائش لگی رہتی ہے۔ ہائے گھر کی مرغی دال برابر۔ اچھا دل چھوٹا نہ کرو، کل ملوا دوں گی تمہاری سہیلی سے۔ رہنے دو، فون کر کے ڈپارٹمنٹ پوچھوں گی پھر چلیں گے۔ اس نے تکیے پر سر رکھا۔ کیا؟ افزینہ دھاڑ کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ تیرا سر، تیرے پاس فون نمبر ہے؟
ऑफ कोर्स। और उसका दिल चाहा कि अपना सर पीट ले, इतनी देर तक यूनिवर्सिटी की खाक छानते रहे तब याद ना आया। मगर वो सिवाय मुट्ठियाँ भींचने के और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं क्या करती, मुझे याद ही ना था। उसने मासूमियत से सर उठाया। अब तुम ये करो कि यहाँ से दफान हो जाओ। उसने उसे बेड पर से उतार दिया और ख़ुद 3-4 कुशन्स में मुँह छुपाया और एक ही पल में गाफिल हो गई। अमरीना को अफजीना की ये आदत बहुत अच्छी लगती थी। जितना भी गुस्सा आता लेटती और सो जाती, सोकर उठती तो सब कुछ भूल चुकी होती। रात को लॉन में वॉक करते हुए वो दोनों दोबारा सुबह की बातें याद करके हंसने लगी। अमरीना, वो चलते चलते रुक गई। क्या हुआ? सुबह तूने कुछ कहा था मुझसे। उसने गहरी नज़र से देखा। सुबह? मुझे याद नहीं, वो साफ मुकर गई। दरअसल यूनिवर्सिटी जाने के चक्कर में बिल्कुल याद नहीं रहा। अच्छा है भूल गई, फजूल सी बात थी। उसने आगे कदम बढ़ाए। फजूल सी बात थी ना, तो मुझे फजूल सी बात सुना दो। वो उसे लेकर वहीं घास पर बैठ गई। छोड़ अफजीना। कैसे छोड़ूं, बड़े दिनों बाद हाथ लगी हो। उसने शरारत से उसे देखा। कैसा है वो? 6 फुट का आम सा बंदा। उसका लहजा शर्मीला और पलकें झुकी हुई थी। इतनी फ्रैंक हो गई कि कद भी नाप लिया। वाहरी मासूमियत, सादगी। और अफजीना ने छेड़ा। बहरहाल वो बंदा 6 फुट का तो हो सकता है मगर आम नहीं। भला हम जिससे मोहब्बत करें वो आम क्यों कर हो। उसे ख़ास होना चाहिए, बल्कि शहज़ादा होना चाहिए। पूरब का या पश्चिम का। मिलना ना मिलना तो खुदा के इख्तियार में है। अब बोलो क्या करता है वो। बहुत तफसीली तबसरा कर रही थी अमरीना बेख्तियार हंसती। बैंक ऑफिसर है। आंखें कैसी हैं? उसने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया। स्याह, बोलती हुई। वो कुछ नहीं कहता फिर भी लगता है बोल रहा है। वो चुप की ज़ुबान में ढेरों बातें कर जाया करता है। अब देख लिया ना माय डियर कज़न, मेरा तो तुमने खूब मजाक उड़ाया है। अब क्या कहती हो? बस कुछ नहीं। वो घबरा गई। ख़बरदार, जो आइंदा तुमने खीखी करके मेरा और फरहाद का मजाक उड़ाया। वो मेरी मोहब्बत ही नहीं, मेरा मंगेतर भी है। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। वो तो बस मैं ऐसे ही शरारत करती थी। आइंदा ऐसी शरारत में भी ना करना। आइंदा ऐसा शरारत में भी ना करना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अमरीना ने हाथ थाम लिया। अमरीना और अफजीना में चंद माह का फ़र्क था। अफजीना जता जता कर कहती थी कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसलिए तुम मेरी बात माना करो। दोनों आपस में फर्स्ट कज़न थी। नक्शो निगार के हल्के से फ़र्क के साथ दोनों का एक कद, एक रंग, एक स्टाइल, एक चॉइस, यहाँ तक कि अक्सर लिबास भी एक होता। अफजीना शोखो चंचल बोल्ड लड़की थी। ख़ानदान की लड़कियों पर बहादुरी की धाक बिठा कर रखी थी। वो घर का गटर खोलने से लेकर गाड़ी की नोक पलक तक हर छोटा मोटा काम जिसके लिए आम जिंदगी में लड़कियां दूसरों की मिन्नतें करती नजर आती हैं, वो बआसानी कर लेती। बल्कि दूसरों को सिखाती भी। कम से कम स्वेच्छा ही ठीक कर लिया करो। हर बात में दूसरों की मोहताजी वो दादी माँ बनकर सिखाती। पासी कज़न्स ने उससे बहुत कुछ सीखा भी था, सराहा भी था। नहीं सराहा तो उसके मंगेतर फरहाद सिद्दीकी ने। हमेशा ही अटैक करता। मान लोगे एक दिन वो बहस दरमियान में छोड़कर चल देती। बड़ी जल्दी हार मान ली। हार मानती है मेरी जूती। तरस खाया है तुम पर, वो अंगूठा दिखाकर चली जाती। जबकि अमरीना आदिल थी तो उसके साथ की ही पर थी। उस बिल्कुल उसके बरअक्स ज़मीन आसमान का फ़र्क था दोनों में। अमरीना शर्मीली, सादा, बकवल अमरोज़। अमरीना फुलझड़ी थी और अफजीना पटाखा। और कहीं इर्द गिर्द ज़रगाम होता तो चटाख से कहता पटाखा। बम कहो बम, वो भी बगैर टाइम के, जो कहीं भी किसी वक्त फट सकता है। वो हर बात का चटाख चटाख जवाब देती। जबकि अमरीना शर्मिली सी हंसी हंस देती। अमरोज़ शहरोज़ आसानी से उसे बेवकूफ़ बना देते और वो बन जाती। अफजीना उसे डांटती। बेवकूफ़ बनाते हैं तुम्हें ये लोग और तुम बन जाती हो। तो क्या हुआ, भाई हैं। बड़ा सादा सा लहजा होता। भाई है ना, तभी तो लूट कर ले जाते हैं। उसे खार चढ़ती थी। अमरीना मोहब्बत पर यकीन नहीं रखती थी। यही वजह थी जब भी वो मौका मिलता वो फरहाद और अफजीना की मोहब्बत का मजाक उड़ाती। और अब खैर से मिस अमरीना आदिल भी मोहब्बत शुदा हो गई थी और अफजीना को वाफर मकदार में मौक़े हासिल होने वाले थे मजाक के। उस रोज़ भी मौका पाते ही पकड़ लिया। अब बताओ क्या क्या बातें हुई। क्या क्या बातें हो सकती हैं? वो एकदम से हंस दी। भाई हर किसी की अपनी अलहदा शख्सियत होती है, इसलिए तुम्हारी बातें भी अलग किस्म की होंगी। जैसे मेरी और फरहाद की गुफ्तगू तो हमेशा ही अलग होती है। हर मुलाकात लड़ाई से शुरू होकर लड़ाई पर ख़त्म होती है। अगर लव स्टोरी चलती भी है तो सिर्फ रिलैक्स होने के लिए, फिर लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब जीना मुस्कुरा दी। उस पर भी तुम्हें दावा है कि तुम दोनों को मोहब्बत है? ऑफ कोर्स। वो आंखें बंद करके मुस्कुरा दी। यानी हमारे साथ ड्रामा करती हो? शायद। उसने शाने उचकाए। अच्छा भाड़ में डालो सब कुछ और हो जाओ शुरू। क्या शुरू हो जाऊँ? उसने आंखें निकाली। अमरीना बेइख्तियार खिलखिलाकर हंसने लगी।
جانے کیا بات تھی کہ افزینہ اسے بے اختیار دیکھے گئی۔ وہ اچھا ہے، بہت اچھا، اس کا لہجہ شہداگین تھا۔ جانے کہاں سے اس کے پاس اتنے ڈھیر سارے الفاظ آ جاتے ہیں، میری تعریفیں کرتے ہی نہیں تھکتا۔ میرے بالوں کی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، آواز کی، اسے میرے پاؤں میں بڑی پازیب بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم میں ایسی خوشبو ہے جو کسی اور میں نہیں ہے، تم آتی ہو تو یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ایسی خوشبو پھیل جاتی ہے جسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، یا پھر محبت کی خوشبو اسے ہی کہتے ہیں۔ ایک جذب تھا امرینا کے لہجے میں۔ اب زینہ اسے دیکھے گئی۔ اب تو آ گیا نا اعتبار محبت پر؟ ہاں، انہوں نے دلا دیا ہے۔ مسکراہٹ نے ہونٹوں پر بسیرا کر لیا تھا۔ آئندہ کبھی محبت کو جھوٹا نہیں سمجھنا۔ محبت کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، یہ سچی اور پاک ہوتی ہے، بس چند لوگوں نے اسے جھوٹ بنا دیا ہے۔ اور امرینا سر جھکائے مسکراتی رہی، سنتی رہی، اور جانے اس کے چہرے پر کیا تھا کہ افزینہ دیکھے گی۔ محبت نے اس کے چہرے پر چاندنی بکھیر دی تھی۔ بے اختیار ہی ایک سوچ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا، اور رات آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر بے اختیار سوچے گی، محبت انسان کو چھوئی موئی بنا دیتی ہے۔ کیا میں بھی جب فرحات کی باتیں کرتی ہوں تو میرا چہرہ بھی گلاب بن جاتا ہے؟ مگر مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا۔ محبت انسان کو چھوئی موئی بنا دیتی ہے۔ کیا میں بھی جب فرحات کی باتیں کرتی ہوں تو میرا چہرہ بھی گلاب بن جاتا ہے؟ مگر مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا۔ پر کیوں نہیں ہوا ایسا محسوس؟ وہ آئینے کے آگے سے ہٹ گئی، شاید اس لیے کہ ہم لوگوں کے گھر برابر برابر ہیں، یا پھر شاید اس لیے کہ ہم لوگ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں۔ اب فرحاد آئے گا تو میں کہہ دوں گی۔ وہ ریک کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، اتنا ملنا بھی نہیں چاہیے، قدر کم ہو جاتی ہے، یا پھر میں یہ کہ میں چھوئی موئی بننا چاہتی ہوں۔ شیشے سے ناک چپکا کر مرکلی لائٹ کی روشنی میں فرحاد نے گمسم کھوئی کھوئی افزینہ کو دیکھا۔ بکھرے بال، ملگجا سا حلیہ، خیر تو ہے؟ وہ دیکھے گیا، جانے کتنے پل گزر گئے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دروازے سے اندر آ گیا۔ کون؟ آہٹ پر وہ ہوش میں آ گئی۔ ماں بدولت سر تسلیم خم کیا۔ تم یہاں؟ لان میں بیڈمنٹن کا میچ ہو رہا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ فرحاد کے ساتھ کھیل لو۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس نے رخ پھیر لیا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ طبیعت خراب ہے؟ نہیں۔ موڈ خراب ہے؟ نہیں۔ پھر؟ کچھ نہیں، بس کھیلنے کا موڈ نہیں ہے، تم جاؤ۔ وہ تپ کر سامنے ہوئی۔ اسے خود نہیں پتہ چلا غصہ کیوں آ گیا۔ فریحہ سے جھگڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ پیسے چاہیے؟ نہیں۔ دوست کے گھر جانا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، وہ جھلا گئی۔ دیکھو پارٹنر، ایسے ہر وقت بغل مت بجایا کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے حد تلوسہ لہجے کو پرسکون بنایا۔ نہیں تو جاؤ بھاڑ میں، پوچھ پوچھ کر تھک گیا، یہاں اتراہٹ ہی ختم نہیں ہو رہی۔ وہ دم دم کرتا باہر نکل گیا۔ پگلی یہ کہہ ہی نہ سکی، تمہاری محبت میں دیکھنا چاہتی تھی کہ محبت چھوئی موئی کیسے بنا دیتی ہے، لاجونتی کیسی ہوتی ہے، پر اس سے زیادہ پاگل سمجھے بغیر ببول اگا کر چلتا بنا۔ بدتمیز، نالائق، گدھا۔ وہ بستر پر گر گئی۔ کیسے ہے تمہارا چارمنگ پرنس؟ فائن۔ اس کا لہجہ خوشبو تھا۔ کتنا سکون، کتنی ٹھنڈک، کس قدر خوشی تھی امرینا، کس قدر خوش تھی امرینا۔ کل ملا تھا سفید لباس میں، حقیقی شہزادہ لگ رہا تھا۔ میں تو جی بھر کے دیکھتی بھی نہیں کہ نظر نہ لگ جائے۔ اس کی باتیں امرینا کھو سی گئی، لگتا ہے گئی کام سے۔ ہاں، محبت انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، اور وہ تو ایسا ہے بس دیکھے جاؤ۔ مجھے اپنی شہزادی کہتا ہے، اس کے ساتھ کھڑی شہزادی ہی اس کی گواہی پھول، پودے، درخت، پرندے دیتے ہیں۔ ہم دونوں خاموش ہوتے ہیں، خوشبوئیں گنگناتی ہیں، ہمارے پاس لفظ نہیں ہوتے، جملے نہیں ہوتے، مگر ہم نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ لگتا ہے ہمارا ساتھ جنم جنم کا ہے۔ اور افزینہ کو عجیب سی سوچوں نے گھیر لیا۔ محبت و یقین، اعتماد، اعتقاد سب کچھ دیتی ہے۔ جب تک ہم محبوب سے محروم رہیں، محبت کے لیے کہے گئے سب لفظ مفروضے لگتے ہیں۔ سچی کھری محبت سچائی کو جنم دیتی ہے۔ پھر تیری چاہت کا وجدان کیا کہتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ وہ آنکھیں موند کر مسکرا دی، اور اسے دیکھتے دیکھتے اس کی سوچوں کا دائرہ پھر فرحات کی طرف مڑ گیا۔ اس نے تو کبھی مجھ سے ایسی باتیں نہیں کی کہ میرا چہرہ گلاب بن جائے۔ اس نے بے اختیار چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور اس کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کیکٹس کے پودے سے باتیں کر کے میرا چہرہ گلاب بن سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ببول ہی اگ گئے ہوں گے میرے چہرے پر۔ ببول کے درخت سے امید نہیں کہ خوشبو بھری ایک پتی ہی جھٹک دے۔ اس نے آئینے میں چہرہ دیکھا۔ فضول ہے کانٹوں کی باڑ سے پھولوں کی فرمائش کرنا۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔
میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا۔ یار کل چھٹی ہے، رک جاؤ۔ نہیں بھائی بہت رہ لیا، اب امی نے جوتے مارنے ہیں۔ میں آنٹی سے کہہ دیتی ہوں، اس سے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں امرینا پھر صحیح، میرا موڈ بھی نہیں ہے۔ اوکے جیسی تیری مرضی۔ امرینا کا موڈ نہ دیکھ کر اس نے بھی رضامندی دے دی۔ آج کل اس پر امرینا کی محبت سوار تھی، اور وہ اس کی محبت کا موازنہ اپنی اور فرحات کی محبت سے کر رہی تھی نا پاگل۔ اس وقت بھی وہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ فرحات کبھی اس کی تعریف نہیں کرتا، جیسے امرینا کا پرنس کرتا ہے، وہ تو ہر وقت جلاتا تپاتا رہتا ہے۔ محبت کوئی ایسی ہوتی ہے؟ محبت تو اس کی نظروں کے سامنے امرینا کا مہکتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ محبت تو ایسے کی جاتی ہے، فضول ہے ہار سنگار کے درخت سے انار کی چھاؤں مانگنا۔ وہ منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ ہیلو مس سوزو ساز، جانے کب فرہاد آ گیا تھا، سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ سوزو ساز کسے کہا ہے؟ وہ سلگ گئی۔ تمہیں کہا ہے اور کسے کہنا ہے؟ وہ دھڑ ڈلے سے پاؤں سیڑھی پر رکھ کر جھکا۔ کیوں؟ میں کیا، سارا گھر ہی کہتا ہے تمہیں سوزو ساز، کیونکہ آج کل تمہارے گلے میں سوز ہے، یعنی بھگوان بولتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ پھر تمہیں کیا ہے؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ اس اس سامنے کھڑے شخص کو اس سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ہے کیوں نہیں ہے؟ وجہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں تمہارا پارا ہائی رہتا ہے؟ پکنک ارینج کرنی ہے؟ کوئی نقصان ہو گیا ہے یا پھر؟ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کبھی محبت ہو ہی نہیں سکتی، ورنہ محبت میں تو بنا کہے سارے سوال سمجھ لیے جاتے ہیں، اور اس کے سامنے ہر بات کی تشریح کرو تو اس کی سمجھ میں آتی ہے۔ میرے ایگزامز ہونے والے ہیں کمپیوٹر کے، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ چھوڑو امتحان وغیرہ، کون سا تم نے نوبل پرائز لینا ہے؟ رعایتی نمبروں سے پاس ہونا اور چھلانگ مار کر ہری جھنڈی دکھا دینی ہے کیا؟ وہ دھاڑ کر مڑی۔ اس کو سوائے جلانے کے اور کچھ نہیں آتا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، ٹہنی سمیت۔ مسکرا کر سامنے کیا۔ پتہ ہے تم میں اور اس پھول میں کیا چیز مشترک ہے؟ ہونٹوں پر شدید مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ ہاں ضرور، میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب کوئی خوبصورت جملہ خواب آ گئی ہی لہجہ اس کی سماعت میں اترے گا اور ساری جنگیں ختم کر دے گا، اور وہ اس صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے گی۔ اب کیا لڑائی کرنا؟ آنکھیں موند کر اس نے جذب سے سوچا۔ کانٹا تیز چبھتا ہوا اس کے ساتھ لگا ہے، اور ادھر تمہاری نوک زبان پر لگا ہوا ہے۔ کیا؟ اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں۔ پھول اس پر اچھال کر اس نے اونچا سا کہکا لگایا اور اندر ابی جان کے کمرے میں چلا گیا۔ پھول اس کے رخسار سے ہوتا ہوا ایک پتی کرتے کے بٹن میں اٹکا کر قدموں کے پاس گر گیا۔ وہ سلگتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ بدتمیز، ایل مینرڈ جاہل، مگر چاہنے کے باوجود وہ پھول کو مسل نہ سکی۔ خیریت تم یہاں؟ افزینہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیوں؟ میں نہیں آ سکتی کیا؟ کیوں نہیں سکتی؟ تمہاری آنٹی کا گھر ہے، پھر اکیلے نہیں آئی، شہروز کے ساتھ آئی ہوں، واپسی پر لیتا جائے گا۔ چلو اچھی سی چائے پلواؤ، پھر اچھی باتیں کریں گے۔ وہ سامنے بیٹھ گئی۔ چائے میں تمہیں پلواتی ہوں، اچھی باتیں تم کرو، اچھے دن تمہارے ہیں۔ اس کا لہجہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں؟ تمہارے اچھے دنوں کو کیا ہو گیا؟ اچھا فرحات بھائی سے لڑائی ہو گئی ہوگی؟ اسے آتا ہی کیا ہے سوائے جھگڑے کے؟ بیٹھو میں چائے کا کہہ کر آتی ہوں۔ افزینہ کمرے سے نکل گئی اور امرینا بے اختیار ہنس دی۔ آگے دیکھیے گا مس افزینہ۔ آپ ہی نے کہا تھا نا، امرینا تو محبت کر ہی نہیں سکتی، بیوقوف لڑکی ہے۔ چائے کا کہہ آئی ہوں، اور سناؤ کہاں تک پہنچا تمہارے پرنس چارمنگ کا قصہ محبت؟ یہ نہ ہو کوئی الف لیلا کا کوئی قصہ ہے، اور نہ تم طلسم ہوش ربا سن رہی ہو۔ افزینہ کی بات اسے بری لگ گئی۔ افزینہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ بس اتنا سا دل ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ اچھا؟ اس نے حیرانی سے دیکھا۔ بڑی جلدی ترقی کر لی؟ جب ترقی ہی کرنی ہے، کیا جلدی کیا دیر؟ وہ مسکرا دی۔ ہمیں لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں، ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ ظالم سماج۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ افزینہ اسے دیکھے گئی۔ کتنی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی وہ۔ ایک فرحات تھا، جلا کر مار رہا تھا، رنگ بھی آدھا نہیں رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس کا مقابلہ فرحات سے کر رہی تھی۔ فرحات اس کے لیے ہمیشہ ہی کڑوا کریلا ہی رہے گا، وہ بھی نیم چڑھا ہوا۔ امرینا کے ساتھ ہر ملاقات کے بعد فرحات کے لیے ایسے ہی تاثرات جنم لیتے تھے۔ امرینا چلی گئی تھی اور افزینہ کتاب ہاتھ میں تھامے بیٹھی رہی۔
فرحاد ایسا کیوں نہیں بن جاتا جیسے امرینا کا چارمنگ پرنس، ذومینی باتیں کرنے والا، حسن کو سراہنے والا؟ مگر شاید میں خوبصورت نہیں ہوں کہ تم خوبصورت تشبیہ دے سکو، یا پھر یہ کہ تم نے مجھے محبوب سمجھا ہی نہیں۔ ہر وقت تمہارا لہجہ لڑاکا شوہروں والا ہوتا ہے، تم میں ایسی حیث کہاں؟ بعد میں بھی تم نے مجھے جلا جلا کر مار دینا ہے۔ خود سے الجھتی وہ قالین پر ٹہلتی رہی۔ قابل فخر ہے امرینا کی محبت، اتنی فلمیں دیکھنے کے باوجود کبھی فرحاد نے میرے لیے کوئی عام سا جملہ بھی نہیں کہا، یہاں تک کہ دنیا کا جھوٹا ترین جملہ آئی لو یو بھی نہیں۔ وہ بیڈ پر گری، آنکھیں خود بخود بوجھل ہو گئیں اور وہ لاشعوری طور پر فرحاد کے ساتھ ساحل سمندر پر جا پہنچی۔ پتہ ہے مجھے سمندر بہت اچھا لگتا ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ ساحل پر چلتے رہے۔ مجھے ذرا بھی پسند نہیں، پانی سے باہر نکلو تو ریت پیروں میں چپکنے لگتی ہے۔ وہ سلگی مگر خاموش رہی۔ میرا دل چاہتا ہے ساحل سمندر پر ہمارا گھر ہو، میں روز سمندر کی سیر کروں، آؤں، انجوائے کروں۔ اس کا لہجہ دھیما ہوتے ہوتے امرینا کی طرح خواب آگی ہو گیا۔ اور کالی سیاہ ہو جاؤ گی، مجھے نہیں چاہیے ایسی کالی کلوٹی زوجہ محترمہ۔ وہ خاموشی سے چلتی رہی۔ آگے مت جاؤ، پانی تیز ہے، بہہ جاؤ گی۔ مجھے ایسی ہی لہریں اچھی لگتی ہیں، تیز تیز، جو ایک دم سے آئیں اور بھگو دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے آگے بڑھ رہی تھی اور کان اس بات کے منتظر تھے ایک دم سے فرحاد اسے کھینچ لے گا اور لفظ سرگوشی میں ڈھل جائیں گے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ مگر ہوا کیا؟ فرحاد نے ایک دم سے دھکا دے دیا۔ تم مرو، کرو تجربات میں تو تمہاری جان ہے۔ وہ سیدھی پانی سے دھم جا گری۔ پانی کے طوفان سے گھبرا کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسی بات کی، ہاں تم سے اسی بات کی ہی امید ہے، اور تم سے ہر وقت ببول کا کانٹا بنے رہنا۔ خواب میں بھی کبھی اچھا ریمارکس مت دینا۔ وہ سلگ گئی۔ خواب میں بھی چین نہیں ہے؟ پتہ ہے پچھلے دنوں کیا ہوا؟ سب کو مصروف دیکھ کر امرینا اسے لان میں گھسیٹ لائی۔ کیا ہوا؟ اس نے شوق سے سر اٹھایا۔ وہ نا گھر پر آئے تھے۔ ہیں؟ اس قدر بہادری پر افزینہ حیران رہ گئی۔ ممی پاپا مسز قاضی کے گھر پر انوائٹ تھے، امروز شہروز کا میچ تھا۔ افزینہ دم بخود، ہم دونوں گھر پر اکیلے تھے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ہلکی ہلکی پھوار میں ہم دونوں بھیگتے رہے، لان میں ٹہلتے ہوئے باتیں کرتے رہے، اور افزینہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ باہر چلنے کا کہہ رہے تھے، لانگ ڈرائیو پر، آئس کریم کھائیں گے، پر میں نے ہی انکار کر دیا۔ امی ابو واپس آ جاتے۔ پھر وہ ناراض ہو کر چلے گئے۔ اس کا لہجہ اداس ہو گیا۔ میں نے انہیں روکنا چاہا، روکا بھی، پیچھے بھی بھاگی، سوری بھی کیا، مگر وہ رکے ہی نہیں۔ امرینا کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مردوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی انہیں اہمیت دیتا ہے، پھر دیکھو کس طرح رلاتے ہیں۔ فرحاد بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر وہ پورے 4 دن نہیں آئے، فون بھی نہیں کیا۔ مجھے تو لگا کہ اب مری کے تب جان حلق میں آ گئی تھی۔ کوئی جان سے پیارا ہو جائے تو ایسا ہوتا ہے۔ اداس ہوتے ہوئے وہ شوخ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ آیا تیرا چارمنگ شہزادہ؟ ہاں، مگر پورے 5 دن کے بعد، مگر میں رو رو کر میری حالت خراب ہو گئی۔ امی ابو نے پوچھا بھی، پر کیا بتاتی؟ کہہ دیا افزینہ سے لڑائی ہوئی ہے۔ مجھ سے؟ وہ حیران ہوئی۔ پھر اور کیا کہتی؟ امی ابو سے معصومیت کی انتہا تھی۔ میں ناراض تھی، بات ہی نہ کی ان سے۔ اس نے منہ وسور کر پلکیں جھکائیں۔ پھر انہوں نے کیسے منایا؟ مجال ہے جو کبھی فرحاد نے منایا ہو۔ ہنسا کر، لطیفے سنا کر، آخر میں ہاتھ جوڑے اور میں مان گئی۔ وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس دی۔ فرحاد کم بخت کو پتہ چل جائے کہ میں ناراض ہوں تو بڑے آرام سے کہتا ہوا چل دیتا ہے۔ خس کم جہاں پاک چند دن آرام سے گزریں گے۔ افزینہ پر اپنی محبت کے نت نئے انکشافات کر کے امرینا چلے گی، اور سوچو کہ نئے در اس پر کھل گئے۔ محبت تو ایسی ہوتی ہے۔ فرحاد تو بس آج کل وہ چپ چپ تھی، گویا چپشا کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ ساری مصروفیات طے کی ہوئی تھی۔ گھر میں اس کی خاموشی کو بھی نوٹ کیا گیا، پڑھائی سے بھی تعبیر کیا گیا۔ پڑھائی تو تھی مگر خاموشی کی نوعیت اور تھی۔ بس اپنے کمرے میں بند منو تو کی گتھیاں الجھاتی سلجھاتی رہی۔ جب محبت ہی نہیں ہے تو آگے گزارا کیسے ہوگا؟ جب کہ ایگزامز کے بعد شادی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ یہ شادی نہیں کر سکتی۔ دل نے فیصلہ لیا۔ فرحاد کو بھی اس سے انسیت نہیں۔ وہ تو اس کے گھر والوں کی، تائی جان کی پسند ہے۔ وہ تو بس اپنے گھر والوں کی بات نبھا رہا ہے۔ ہاں، بالکل بھی نہیں کر سکتی وہ فرحاد جیسے لڑاکا شوہر سے شادی۔ اس نے پرسکون ہو کر فیصلہ کیا اور پلکیں موند لی۔ کتنا اچھا ہے امرینا کا پرنس چارمنگ
कहूँगी मिलवाओ मुझसे, देख तो लूँ। उसी वक्त उठकर उसने फ़ोन खड़का दिया। पर अभी कैसे? मीना की आवाज़ आई। अभी नहीं, जब भी, जब सहूलत हो। अरे अरे, नाम क्या है तेरे प्रिंस का? हर दफ़ा भूल जाती हूँ। नाम नाम खुद ही पूछ लेना। उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। शर्मीली बीबी को देखे नाम नहीं बता सकती। वो फरहाद से गुरेज़ां रहती थी, गुरेज़ां रही, सामने नहीं गई। सना ने कह दिया अभी का इम्तिहान है, इसलिए दिमाग सातवें आसमान पर है। वो जली भुनी थी, शायद अभी ढांढ खा कर आई थी। सातवां आसमान फिल्म तो नहीं देख ली? अभी उतारता हूँ। फरहाद उसके कमरे की तरफ बढ़ा। हस्बे मामूल खिड़की के शीशे से नाक चिपका कर देखा। वो बेसुध पड़ी सो रही थी। दुपट्टा कहीं खुद कहीं बाल तकिए के चारों तरफ बेतरतीबी से बिखरे थे। एक हाथ तकिए पर, दूसरा किताब पर, और उंगली में उसके नाम की अंगूठी दूर से लिश्कारे मार रही थी। हमवार नाखून वाले सफ़ेद पैरों में हल्की सी पाजेब ढलक रही थी। फरहाद बेखुद देखे गया। क्या स्टाइल है महारानी साहिबा के सोने का, वो ज़ेरे लब कहता मुस्कुराता वापस आ गया। उतार लिया आसमान से? सना ने चिढ़ा। हाँ उतार लिया, बेसुध सो रही है वो भी शरारत से हंस दिया। इम्तिहान का तो बस बहाना है, नींद इम्तिहान ही के दिनों में आती है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराता अब जीना को ही सोचे गया। फिर आदिल आ गया तो वो उससे बातें करने लगा। शाम ढलने को थी जब वो दुपट्टा घसीटती लॉन में बरामद हुई। मुंह धुला हुआ था, बिखरे बालों में सिर्फ ब्रश किया गया था। वो एकदम से इतनी हसीन लगी कि फरहाद उसे देखे गया। आइए महारानी साहिबा, कितनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुई। उसने नज़रें चुरा ली। क्या मतलब? वो तीखी नज़रों से देखती कुर्सी पर टिक गई। मेरा मतलब है, कितने सवालों जवाब जहन में बिठाए और निकाले। तुमसे मतलब? उसने मुंह फेर लिया। मतलब है तो कह रहा हूँ ना। फर्स्ट डिवीज़न आएगी तो बारात लेकर आऊँगा ना। थर्ड डिवीज़न वाली से मुझे ब्याह नहीं रचाना। वो सर से लेकर पाँव तक सुलग गई। फिर तो फरहाद भाई आप बगले बजाइए, इनके नहीं आने की फर्स्ट डिवीज़न। सना ने छेड़ा। क्यों क्यों नहीं आएगी फर्स्ट डिवीज़न? फर्स्ट क्लास शादी होगी फिर। फरहाद ने शरारत से छेड़ा। फरहाद, वो चीखी। जी। उसने शरारत से देखा। मुझे ऐसी बातों से कतई दिलचस्पी नहीं, हद में रहा करो। मुझे पता है, इसलिए मैं हद में हूँ, मगर तुम हद में रहती नज़र नहीं आती। मेरी हदें तुमने मुकर्रर कर रखी हैं। क्या? अब देर ही कितनी है मेरी हद तक आने में? सिर्फ़ और सिर्फ 4। वो सुलग कर खड़ी हुई। और ये जा वो जा, मेहनत से पढ़ना, फर्स्ट डिवीज़न आएगी फिर। वो पीछे से चीखा। माय फुट! वो झिल्ला गई। सना और फरहाद के कहके ने जल्दी पर तेल का काम किया। उसने रीना के पास जाना ही छोड़ दिया। खामखा खुद को डिस्टर्ब करने से फ़ायदा। फरहाद के सामने भी नहीं आती कि वो ऐसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था। उसने अपने होने वाले हमसफ़र से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी, और तवक्कुआत बाज़ औक़ात दुख बन जाते। और अब ज़ीना का दुख तो बिल्कुल ही निराला था। किसी से कुछ कहने की पोजीशन में भी ना थी। इनकार किस बलबूते पर करते? अगर जब बोल्ड थी कर सकती थी, पर हर अमल के पीछे कुछ तो होता है। क्या बताएगी घर वालों को इनकार का जवाब? इम्तिहान की मसरूफ़ियत कहकर खुद को छुपाए रही, मगर आखिर कब तक छुपती? ये आजकल तुम पर सती सावित्री बनने का भूत क्यों सवार है? फरहाद ने उसे घेर ही लिया। अभी तो हमारी शादी में काफ़ी दिन हैं। सती सावित्री बापर्दा बीबी, उसने छेड़ा। ऐसी कोई बात नहीं, उसने मुंह फेर लिया। और सुनो, मेरा अभी शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। पढ़ना है मुझे अभी कम से कम मास्टर्स। उसने उंगली उठाकर वार्निंग दी। मास्टर्स तो शादी के बाद खुद ही हो जाएगा, क्या ज़रूरत है तरद्दुद की? उसने फिर छेड़ा। फरहाद, जी हुजूर, मेरा मजाक का मूड नहीं है, संजीदा हूँ मैं भी कमाल संजीदा हूँ। अगले 2 माह तक मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में हो रही है। रखते सफ़र बांधो और नतीजा वहीं जाकर सुनना। फरहाद फैसला सुनाकर मुड़ गया और वो दम बखुद खड़ी की खड़ी रह गई। बबूल का कांटा कितनी ज़ोर से चुभा था। हैदराबाद जैसा शहर, जहाँ शहर के नाम पर कोई आदमजाद नहीं। फरहाद का खुश्क रवैया, खुश्क ज़िंदगी नामुमकिन, कतई नामुमकिन। वह बिल्कुल उसका साथ अफोर्ड नहीं कर सकती। मार डालेगा जला जला कर। वो वहीं कालीन पर बैठ गई। फरहाद के तेवर बता रहे थे कि किस कदर सच्चा है अपनी बात में। इनकार का उसके पास क्या जवाब है, क्या कहेगी? ले दे के पढ़ाई का बहाना है, वो भी बस वाजबी सा। उफ मेरे खुदा! वो सर पकड़ कर बैठ गई। अब जीना तुम्हारा फ़ोन है? कामिल भाई टीवी लाउंज से चीखे। किसका? अमरीना का है। अच्छा। उसने रिसीवर थाम लिया। हेलो अफजीना, इतने दिन हो गए, घर नहीं आई? बस यार मसरूफ़ियत थी। खैरियत? लगता है शादी की तैयारी ज़ोरों पर है। उसने शरारत से छेड़ा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर पता तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। क्या? बूझो।
وہ یہ کہ تم پھر اپنے پرنس سے ملی ہوگی؟ نہیں، اس سے زیادہ دلچسپ لہجہ کھلکھلاتا تھا۔ پھر یہ کہ گھر آؤ گی تو بتاؤں گی۔ یار آج کل بالکل نہیں آ سکتی۔ بے نہ کہ تمہیں پڑھی گئی ہوگی، کہا نا آج کل مصروف تھی، بس تو پھر ملنے تک کے لیے خدا حافظ۔ اس نے کھٹاک سے فون بند کر لیا۔ اسے کیا پتا کہ میں کیوں نہیں ملنا چاہتی۔ افزی کل بازار چلنا ہے رضا جیولر سے سیٹ پسند کرنے۔ امی ٹی وی لاؤنج میں اسے دیکھتے رہی۔ امی پلیز، کیا ہوا؟ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، کم سے کم 4-5 سال تک۔ افزی تمہارا دماغ تو خراب نہیں؟ 4-5 سال تک؟ امی کو سنتے ہی غصہ آ گیا۔ مجھے پڑھنا ہے ابھی۔ اس کا لہجہ مسکین سا تھا۔ پڑھتی رہنا بعد میں، فرحات کو تو خود بھی شوق ہے پڑھانے کا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی امی باہر نکل گئی۔ فرحات جلدی سے ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ اتنی شدت سے انکار کی کوئی تو وجہ ہوگی، یہی سوچتا ہوا کامل کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پوری طرح سنجیدہ ہو گیا تھا۔ افزینہ کے انکار نے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپی، امرینہ باجی کی منگنی ہو رہی ہے۔ ڈرامہ دیکھتے ہوئے ثنا نے ایک دم سے انکشاف کیا، شاید اگلے ہفتے۔ اچھا، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ حیرت ہے، مجھے خبر ہی نہیں۔ آپ آج کل اپنی خود ساختہ مصروفیت میں جو مصروف رہتی ہیں۔ ثنا نے گیلا کیا۔ کتنی خوش قسمت ہے امرینہ، کس قدر چاہتا ہے اس کا پرنس اسے۔ کیسا ہے اس کا منگیتر؟ میں نے تو دیکھا نہیں۔ امی بتا رہی تھی اچھے لوگ ہیں، لڑکا اپنا بزنس کرتا ہے۔ کیا؟ افزینہ سیدھی ہو بیٹھی۔ نام شاید غالب مراد ہے۔ ثنا اپنی دھن میں بولی۔ تو امرینہ کی منگنی اس کے ساتھ نہیں ہو رہی جسے وہ چاہتی ہے؟ وہ بری طرح چونک گئی۔ دوسرے لمحے وہ فون کرنے ابو کے کمرے میں بھاگی کہ ٹی وی لاؤنج پر سب بیٹھے تھے۔ فون امرینہ نے اٹھایا۔ اس نے چھوٹتے ہی کہا، امرینہ منگنی ہو رہی ہے تیری؟ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ پر کس سے ہو رہی ہے؟ ظاہر ہے لڑکا ہی ہوگا، امی ابو کی پسند۔ ویسے تمہیں مل گئی فرصت؟ اس نے ساتھ ہی گیلا کیا۔ پر وہ جو تیری پسند۔ دوسرے لمحے وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا بی بی افزینہ، فرحات بھائی صحیح کہتے ہیں، تمہیں غائب دماغ پروفیسر بننا چاہیے۔ اس کی ہنسی بند نہیں ہو رہی تھی۔ بی سیریس امرینہ، میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ پوچھنے کے لیے گھر آ جاؤ، بڑے شاہانہ انداز میں کہا گیا۔ تمہیں دکھ نہیں ہے؟ دکھ کس بات کا؟ بہت خوبصورت بات ہے یہ تو۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی آنسوں کی آمیزش نہیں تھی۔ اچھا میں فون بند کر رہی ہوں، ڈرامہ کلائمیکس پر ہے۔ اور افزینہ سن کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ اس کا لہجہ، اس کی باتیں، اس کا انداز، سب کچھ نظروں کے سامنے گونجا۔ اتنی جلدی بھی کوئی بدل سکتا ہے؟ اس وقت رات ہو رہی تھی، کوئی چھوڑنے بھی نہیں جائے گا۔ صبح؟ اف میرے خدا، صبح کب ہوگی؟ رات اتنی لمبی ہے۔ امرینہ کو تو کچھ نہیں ہوا۔ اس کے پرنس کا کیا حال ہوگا؟ وہ بھی صبح وہ جلدی تیار ہوگی، کامل بھائی آفس جاتے ہوئے چھوڑ دیں گی۔ تبھی ڈائننگ روم میں فرحات داخل ہوا۔ خیریت؟ صبح صبح؟ کامل بھائی نے آخری گھونٹ پھر کپ ٹیبل پر رکھا، بھر کر کپ ٹیبل پر رکھا۔ ایک دم سے افزینہ نے نوٹ کیا فرحات سنجیدہ ہے، ہونٹوں پر سے قدرتی مسکراہٹ بھی غائب ہے۔ دیکھنا تو درکنار، اس نے چڑھتی نظر بھی نہیں ڈالی۔ ہاں میں نے گاڑی بھرنے کے لیے دی ہے، مجھے آفس اتار دینا۔ لگتا ہے آج مجھے آفس نہیں جانا بلکہ یہی کام کرنا ہے۔ چلو پہلے افزینہ کو، پھر تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ گلابی دوپٹہ سنبھال کر افزینہ پیچھے بیٹھی، فرحات کامل کے برابر۔ افزینہ بار بار اس کا رویہ نوٹ کر رہی تھی، کسی بھی آئینے سے وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ چلو جان چھٹی، اس نے سکون سے سوچا، مگر دل میں بے چینی سی ہونے لگی۔ یا اللہ، دل کو کسی طرح سکون نہیں ہے۔ گیٹ پر ہی امرینہ کھڑی تھی۔ آئیے نا فرحات بھائی۔ نہیں بھائی، اس وقت آفس جا رہا ہوں، آپ سے بہت ضروری کام ہے، گھر آ جانا۔ نہیں، گھر تو مشکل ہے۔ اس نے ایک نظر افزینہ پر ڈالی جو بڑی حیرت سے فریش کھلی ہوئی امرینہ کو دیکھ رہی تھی۔ تو آج دوپہر کا کھانا یہی کھائیے۔ کھانا تو مشکل ہے، چلو چائے پر آ جاؤں گا۔ اس نے حامی بھر لی۔ بہت بہت شکریہ، امرینہ نے بازو ہلایا اور کامل بھائی نے گاڑی آگے بڑھا دی اور وہ افزینہ کی طرف مڑی۔ افزینہ دم سادے کھڑی تھی۔ امرینہ کا ہنستا کھلکھلاتا چہرہ اسے حیرت میں دیکھ کر مبتلا کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ہاں، وہ ہوش میں آ گئی۔ یہ منگنی کا کیا چکر ہے؟ وہ اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور امرینہ تو بس ہنسے جا رہی تھی۔ بولو، کس سے منگنی ہو رہی ہے؟ اس نے ڈانٹنے والے انداز میں دیکھا۔ سیٹھ رنگون والا کے بیٹے سے۔ امرینہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اور وہ جو تیرا پرنس؟ اس پر پھر ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ افزینہ اسے دیکھے گئی۔ وہ اپنی جگہ ہے۔ افزینہ کی سنجیدگی پر اسے ترس آ گیا۔ کیا مطلب یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس سے محبت کی جائے اس سے شادی بھی کی جائے؟ اور افزینہ ساکت ہی تو رہ گئی۔ معصوم، بھولی بھالی، سیدھی سادی افزینہ عدل ایسی ہو سکتی ہے؟
وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک تپ گئی۔ کیسی امید؟ اس پر پھر ہنسی کا دورہ پڑنے والا تھا، مگر خود پر قابو پایا۔ یہی کہ لفظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ تجھے مجھ سے ایسی امید رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ بھلا میں ہو سکتی ہوں ایسی؟ امرینا نے بڑے ناز سے اسے دیکھا۔ پھر تیری منگنی اس پرنس سے ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں، اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ امرینا، میں مار بیٹھوں گی تجھے۔ اس نے کشن اٹھا لیا اور خود امرینا میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کی برداشت آزماتی۔ ڈرامے کا کلائمیکس کر دیا تو مس زینہ رحمان آپ بن گئی پھول۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس دی۔ کیا مطلب؟ آپ جو اتنی بولڈ، ایکٹیو، ذمہ دار قسم کی لڑکی ہیں، جس نے بڑے زوم سے کہا تھا ارے اب زینہ رحمان کو پھول بنانے والا ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ اس نے حیران سی اب زینہ کو دیکھا جو منہ کھولے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ تو میں نے سوچا اپنی بولڈ سی کزن کو آزمانا چاہیے، اپنے قول میں کس حد تک سچی ہیں۔ یہ میرے ذہن کی کاوش تھی جو رنگ لائی۔ یعنی وہ سب کچھ نہیں تھا؟ وہ غائب دماغی سے بولی۔ 14 طبق ایک ساتھ روشن تھے۔ بالکل نہیں، مجھے کیا ضرورت تھی ان چکروں میں پڑنے کی؟ اور وہ ملاقاتیں، سمندر کنارہ باتیں، قسمیں، وعدے، سب مائی ڈیئر کزن، سب کچھ میرے دماغ کی پیداوار تھی آپ کو بیوقوف بنانے کی۔ اس قدر ہنسنے سے اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ تو نے مجھے بیوقوف بنایا؟ وہ ہوش میں آ گئی۔ آف کورس، بس تھوڑے سے انجوائمنٹ کے لیے۔ اس نے آنکھوں کا پانی صاف کیا۔ ویسے وہ وقت دیکھنے کا ہوتا تھا جب تم دم سادے میری باتیں سنا کرتی تھی۔ سچ بتاؤ، کیا تجھے ایک بار بھی گمان نہیں ہوا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بالکل نہیں۔ امرینا کا تو انجوائمنٹ تھا۔ وہ کیا کرنے چلی تھی اپنی زندگی کے ساتھ؟ تو خود سوچ، گھر میں امی ابو بھائی نہ ہوں تو بھی نوکر مر جاتے ہیں سارے، بتائیں گے نہیں؟ اور نہیں تو جو ہر وقت نیکسی سے ادھر ہی دیکھتی رہتی ہے۔ پورا شہر عادل ہمدانی کو جانتا ہے۔ گیٹ ٹوگیدر رہتی ہے۔ اس کی بیٹی تنہا اجنبی مرد کے ساتھ نکل سکتی ہے؟ چٹپٹی سی خبر نہ اخبار میں لگ جائے گی، وہ کہہ رہی تھی، اور اب زینہ کی جان پر بنی تھی۔ فرحاد کو کیسے منائے گی؟ مجھے پتا تھا تو ناراض ہوگی۔ سوری، اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سوری؟ اس نے کشن کھینچا۔ مجھے پھول بنایا اور سوری؟ دیتی ہوں تجھے معافی۔ دوسرے لمحے اس نے کشن تھام کر امرینا کو مارنا شروع کر دیا۔ پلیز اب زینہ، میری توبہ، آئندہ جو تجھ سے ایسا مذاق کروں۔ مگر وہ تو کچھ سن رہی تھی۔ تابڑ توڑ حملے جاری تھے۔ کشن اور تکیے کے پر کمرے میں بکھر گئے۔ امرینا بچاؤ کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اب زینہ نے خود ہی کشن پھینکا اور دوسرے لمحے بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ ارے ایک تو اتنا مارو اور اوپر سے خود ہی رونے بیٹھ گئی۔ واہری مظلومیت۔ جاؤ چلی جاؤ یہاں سے، پلیز اب زینہ، آئی ایم سوری۔ اس کے رونے نے اسے سنجیدہ کر دیا، مگر وہ روئے گی۔ امرینا جانتی تھی جب تک یہ لڑکی روتے روتے خود ہی خاموش نہ ہو جائے گی، مانے گی نہیں۔ اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ خاموشی سے باہر نکل جائے۔ اب زینہ روتے روتے سوچے جا رہی تھی، امرینا کا تو جسٹ فار انجوائمنٹ تھا، پر اس کے چکر میں پڑ کر اس نے فرحاد کو کس بری طرح سے ڈانٹا تھا، ناراض بھی کیا، سوری بھی نہیں کیا، اور غصے میں جانے کیا کہا، اول فول بک گئی۔ فرحاد تو کتنا اچھا ہے، عام لڑکوں کی طرح چچورا پن بھی نہیں ہے اس میں، بس مذاق کی عادت ہے اس کی۔ مناتا بھی تو ہے اگر رلاتا ہے تو۔ بس اس نے لفظوں کی جادوگری نہیں کی، اس کے حسن کے قصیدے نہیں پڑھے تھے، بس لن ترانیوں سے کام نہیں لیا تھا۔ تو یہ تو اس کی فطرت تھی۔ وہ اچھا نہیں سمجھتا ہوگا، یہ برائی یا خامی تو نہیں کہ وہ اسے بالکل ہی چھوڑ دیتی۔ دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ امرینا کی بچی نے بیوقوف بنایا اور وہ بن گئی، اور تھوڑی دیر ہوتی اس پاگل پن میں تو اس کے دونوں جہاں گئے تھے۔ اب وہ سوری کہہ کر منا لے گی اس کو، اتنا اچھا سا ہے، فرحاد مان جائے گا، اس نے اطمینان سے سوچا، اور پلکیں موندی اور تمام تر خوبصورتیوں کے ساتھ آنکھوں میں اس کا عکس لہرانے لگا۔ امرینا نے کافی دفعہ آ کر چیک کیا، وہ مکمل بے خبر پرسکون نیند میں تھی۔ اٹھے گی تو فریش ہوگی۔ پاگل لڑکی ذرا سی بات کے پیچھے رونے لگی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ہر طرف بکھرے ہوئے پرس سمیٹنے لگی۔ دوپہر گزر گئی، سب نے کھانا کھا لیا تھا، اب زینہ کی وجہ سے وہ بھی بھوکی رہی۔ 4 بجے فرحاد آ گیا۔ شکر ہے آپ نے وعدہ نبھایا، ورنہ تو میں سمجھ رہی تھی کہ گول۔ اس کے لیے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ تم نے اتنی مسکین سی صورت بنائی تھی، سوچا بڑا ہی ضروری کام ہوگا۔ فرحاد نے مسکرا کر دیکھا، وہ ہنس دی۔ اب اتنا بھی ضروری نہیں تھا کہ آپ سر پر لے لیتے۔ اچھا اب جلدی سے بتاؤ کیا کام تھا؟ اس نے اخبار اٹھا لیا۔ آرام سے، سکون سے بابا، آپ کے لیے چائے، ٹھنڈی کولڈ ڈرنک۔ اس نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔
کچھ نہیں بھائی، اپنا مسئلہ بتاؤ، جلدی سے تھکا ہوں، گھر جا کر سونا چاہتا ہوں۔ وقت ملا تو اپنا مسئلہ بھی تمہیں بتا دوں گا، اسے روکا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ رک گئی۔ ہے ایک بات، پہلے تم بتاؤ، یہ بتاؤ F-16 چلا گیا؟ امرینا کی تندی کو وہ ہمیشہ امرینا بے اختیار ہنس دی۔ امرینا کی تندی کو وہ ہمیشہ F-16 سے منسلک کرتے تھے۔ نہیں، پاگل لڑکی سو رہی ہے، یہ آج کل اس کا کوئی اسکرو وغیرہ ڈھیلا ہے یا کوئی اور چکر، ہر وقت جلی بھنی رہتی ہے۔ اچھا، وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اب شادی سے انکار، وہ سنجیدہ تھا۔ کوئی اور بات ہے تو بتائے، کوئی شکایت ہے میں دور کر دوں گا۔ پر برسوں کی منگنی کو وہ یوں پل میں توڑنا چاہتی ہے، یہ کچے دھاگے تو نہیں ہوتے امرینا۔ اور امرینا تو کاٹو تو لہو نہیں کہ مزداق گمسم ایک ٹک فرحات کو دیکھے گی۔ اس کے علم میں تو ایسی کوئی بات نہ تھی۔ پھر یہ سب؟ تم تو اس کی دوست ہو، کزن ہو، اس کا مسئلہ جانتی ہو، بولو۔ اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ فرحات بھائی، اس نے شاید مذاق کیا ہوگا، قسم سے ایسی کوئی بات نہیں۔ نہیں نہیں امرینا، اس کے لہجے کا یقین کہتا ہے کوئی بات ہے۔ ٹھہرے، میں اسے بلاتی ہوں، سارا مسئلہ یہیں کلیئر ہو جائے گا۔ وہ چھپاک سے باہر نکل گئی، اپنے کمرے میں گئی۔ افزینہ جاگ رہی تھی، اس نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا۔ آئی ایم سوری افزی، مجھے کیا پتا تھا تم سیریس ہو جاؤ گی۔ اس نے پیار سے اس کے قریب بیٹھ کر ہاتھ تھام لیا۔ افزینہ اٹھ بیٹھی۔ امرینا، تو نے تو سوری کہہ کر معافی مانگ لی، پتہ ہے تیرے مذاق نے مجھے کتنا گرا دیا۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئیں۔ مجھے فرحات پر غصہ آ گیا۔ وہ ایسی باتیں کیوں نہیں کرتا جیسے پرنس کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت مجھ سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، کہیں گھمانے نہیں لے جاتا۔ وہ صرف مجھے اپنے گھر والوں کا فیصلہ سمجھتا ہے، اسے مجھ سے انسیت نہیں، لگاؤ نہیں، محبت نہیں۔ اس نے آنکھیں رگڑی۔ اس لیے میں نے اسے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں شادی سے بھی انکار کر رہی تھی۔ سوچ تو ذرا وہ کتنا ناراض ہوگا مجھ سے۔ اس نے گیلامیز نگاہوں سے اسے دیکھا۔ امرینا جو ہکا بکا نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، بے اختیار اس کے منہ سے کہکا نکلا اور نکلتا ہی چلا گیا۔ اور باہر کھڑا فرحات جو افزینہ کا رد عمل دیکھنے آیا تھا، بے اختیار وہ بھی ہنس دیا۔ میں سمجھی اس خشک مزاج باگڑ بلے کے ساتھ میری نہیں بن سکتی۔ اب تو ہنس رہی ہے، بتا میں کیا کروں؟ افزینہ، وہ تو میری فرضی محبت تھی اور تو نے دل پر لے لیا، پر تیری تو سچی اور دائمی محبت تھی۔ تو نے فرحات کو نہیں جانا، جانتی بھی ہوں، پہچانتی بھی ہوں، پر تیری باتوں نے ساری گڑبڑ کر دی۔ تیرا بھی جواب نہیں؟ امرینا نے اسے چھیڑا۔ بول اب کیا کروں؟ اب یہ کرو کہ اس کے سامنے اٹھک بیٹھک کرنا، ناک پکڑنا، ہاتھ جوڑنا، تھوڑا رونا، وہ بھی انسان ہے، اس کا دل بھی نرم ہو جائے گا، وہ معاف کر دے گا مجھے۔ اب یہ تیری قسمت امرینا، اگر کچھ ایسا ویسا ہو گیا نا تو سچ میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے دھمکی دی۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، فرحات بھائی آئے بیٹھے ہیں، صلح کرو جا کر۔ وہ تو جانے کیا کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور اسے شرمندگی نے آ گھیرا۔ ناراض بہت زیادہ؟ اچھا ناراض ہے نا بہت زیادہ؟ اچھا جلدی سے آؤ، میں چائے بنا رہی ہوں۔ امرینا باہر چلی گئی۔ جب پاک سے افزینہ نے باتھ روم کا رخ کیا، تولیے سے منہ پونچھتی باہر نکلی، جلدی جلدی برش پھر کر پلٹی اور دوسرے لمحے چونک گئی۔ فرحات سینے پر ہاتھ لپیٹے سنجیدگی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا۔ کس قدر شرم کا مقام ہے، کیا کہے گی اس سے، کس بات کی معافی مانگے، کیا سوچے گا وہ اس کے خیالات سن کر؟ کئی لمحے سوچ بچار میں گزر گئے۔ ہائے، کہیں اس نے کوئی فیصلہ تو نہیں کر لیا؟ آئی ایم سو سوری۔ کس بات کی سوری؟ اس کا لہجہ غصیلا تھا۔ جو سلوک میں نے تمہارے ساتھ کیا، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، تمہیں پسند نہیں تو نہ صحیح، بس یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ بغور اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا۔ نہیں، وہ تو بس… اس نے ایک دم سے سر اٹھایا، مسلسل رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اسے بھی ترس آ گیا۔ میری خطا معاف۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ سزا کے بغیر معافی نہیں ملے گی، ہر سزا قبول ہے۔ اس کا سر جھک گیا اور فرحات اس کے بچکانہ سے انداز پر بے اختیار ہنس دیا۔ بور تو تم ہو ہی، ساتھ ہی بہت بری بھی ہو، پتہ ہے تمہیں کتنا جاگا ہوں راتوں کو، کتنے دنوں سے خوار پھر رہا ہوں۔ اس نے ایک دم سے سر ہلایا، تمام تر جذبوں کے ساتھ اس کی سیاہ آنکھیں اس پر مرکوز تھی۔ نہ آفس میں دل لگتا تھا، نہ گھر میں، نہ دوستوں میں، بس اکیلا گھومتا رہتا تھا سڑکوں پر، سمندر کنارے۔ دیوانہ لگ رہا تھا۔ اس کی آواز بوجھل ہو گئی۔ کتنا بدلا بدلا لگ رہا تھا وہ، یہ لفظ، یہ انداز۔ تمہاری محبت نے کہیں کا نہیں رکھا۔ تم اگر انکار کر دیتی تو میرے تو دونوں جہاں گئے تھے۔ ایک ہی دم فرحات نے بڑھ کر اس کی شانوں پر ہاتھ رکھا۔
وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ یہ فرحاد تو نہیں؟ تمہارا لہجہ، تمہارا انداز، تمہاری مسکراہٹ مجھے تڑپاتی رہی۔ اس نے جھک کر اس کے بالوں میں اس نے جھک کر اس کی اس نے جھک کر اس کے بالوں میں اس نے جھک کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ فرحاد، وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تم ایسے تو نہیں تھے، اس کا لہجہ بے یقینی لیے ہوئے تھا۔ ہاں ایسا نہیں تھا، مگر تمہاری چاہت میں ایسا بن گیا۔ بولو، کیا تم ایسا نہیں چاہتی تھی؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ فرحاد، اسے تو جیسے سکتہ ہو گیا۔ تو فرحاد نے سب کچھ سن لیا۔ او نو، وہ ایک دم سے پلٹی۔ کیا سمجھتا ہوگا اسے؟ یہ کیا زینہ، جب میں ایسا نہیں تھا تو تمہیں گلہ تھا، شکایت تھی کہ اتنی کہ ہر رشتہ توڑنے پر تیار ہو گئی۔ اب جب میں حسن کو سراہنے والا بن گیا تو رخ پھیر لیا۔ وہ شرمندگی سے بلش ہو گئی۔ بولو، کیا تم ایسا نہیں چاہتی تھی؟ فرحاد نے بھرپور شرمندہ کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ نہیں فرحاد، دراصل میں پاگل تھی جو تمہیں سمجھ نہ سکی، بس سمرینہ کی باتوں میں آ گئی۔ اور میں پاگل تھا نا، جو صرف اس لیے تم سے لڑتا جھگڑتا رہا کہ سراہنا تو ساری عمر ہے، لڑائی جھگڑے کا کھیل یہیں کھیل لیں۔ وہ اس کے سامنے آیا۔ پلیز پلیز فرحاد، آئی ایم سو سوری۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ سوری سزا سے پہلے نہیں۔ اس نے پیار سے اسے دیکھا، اس کا چہرہ جھک گیا۔ میں تمہاری جدائی، تمہاری دوری اب اور نہیں سہ سکتا۔ آئندہ چند مہینوں کا جو کام ہے ان چند ہفتوں میں کرا لیتا ہوں۔ ایبٹ آباد تمہیں ساتھ لے کر جانا ہے، یہی سزا کافی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر جھکا۔ اللہ فرحاد، آپ تو بس… وہ ایک دم ہنس کر پیچھے ہٹی۔ اس کی باتوں نے سارے دکھ سمیٹ لیے تھے۔ ہاں کیا پتا، آپ تو بس کہہ دو، کسر نکال دوں گا، حسرت نہ رہے۔ اس نے شرارت سے دیکھا۔ نہیں بھائی، مجھے آپ لڑائی جھگڑے والے ہی قبول ہیں، نہیں چاہیے مجھے ڈائلاگ۔ فرحاد ایک دم سے کھلکھلا کر جو ہنسا تو پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ اس نے خجل سی ہو کر منہ پھیر لیا، اور اتنا بلند باں قہقہہ سن کر امرینہ کی جان میں جان آئی۔ سچ شکر کہ صلح ہو گئی، ورنہ اس کا مذاق کیا رنگ لاتا۔ بس اتنی سی حقیقت سے بھرپور ڈائلاگ سے گھبرا گئی جو میں نے قصیدے لکھنے شروع کر دیے۔ پھر اس نے چھیڑا، معاف کر دیں، مجھے ہنستا مسکراتا محبت کی جنگیں لڑتا فرحاد چاہیے، فلمی رانجھا نہیں جو فلمی ڈائلاگ بول کر میدان لوٹتا ہے۔ اس نے اقرار کیا۔ آ گئی عقل؟ فرحاد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہاں، اور سچ شکر ہے کہ بروقت آ گئی، ورنہ… اس نے جھرجھری لی۔ ایسے چھوڑنے والے ہم بھی نہیں تھے جناب، چرا لیتے آپ کو۔ اور وہ ایک دم سے ہنس دی اور فرحاد کے کانوں میں جل ترنگ بج اٹھے۔ وہ اسے ایک ٹک دیکھے گیا۔ چلتے ہیں، آپ کی حسرتیں تو نکال دیں، وہ شرارت سے بولا۔ اور اب زینہ اسے دھکا دیتی ہوئی کمرے سے بھاگی اور کچن میں امرینہ کے پاس رکھی۔ صلح مبارک بیوقوف لڑکی، امرینہ نے اسے چڑھا۔ خیر مبارک، کچن کے دروازے سے فرحاد نے جواب دیا، اور پھر ایک ساتھ تینوں کھلکھلا کر ہنس دیے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بہت سی مزے کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔